جی اس وقت میں موجود ہوں اسلام آباد ذیلی عدالت میں جج جو ہے عطا ربانی کی کورٹ کے باہر موجود ہوں. یہاں پر آج ایک بہت اہم مقدمے کا فیصلہ ہوا ہے. وہ مقدمہ جس کے 4 ماہ 8 دن ٹرائل چلا ہے اور گزشتہ برس جولائی میں یہ قتل ہوا تھا 20 جولائی کی شام کو, جس کے بعد سے یہ کیس چلتا رہا. اور لیکن یہ اسپیڈی ٹرائل تھا کیونکہ عموماً اسلام آباد میں یا ویسے بھی جو قتل کے کیسز ہوتے ہیں وہ اتنے جلدی ڈیسائیڈ نہیں ہوتے, لیکن سوشل میڈیا پر چلنے کے باعث اس کیس میں جو اسپیڈی ٹرائل تھا وہ کافی اسپیڈ سے جاری رہا. اور اس کیس میں آج مرکزی ملزم ظاہر جعفر کو عدالت نے دفعہ 302 کے تحت سزائے موت سنائی ہے, جبکہ اس کیس میں جو نامزد ملزمان تھے وہ 12 تھے, جس میں مرکزی ملزم ظاہر جعفر کے علاوہ ان کے 3 گھر کے ملازم تھے. اس کے علاوہ ظاہر جعفر کے والدین بھی تھے جن کا ظاہر جعفر کے ساتھ قتل کی رات فون پہ رابطہ تھا, جس کی وجہ سے ان کو ایڈر اور ابیٹر یعنی کہ سہولت کار کے طور پہ ان کو نامزد کیا گیا تھا کہ ان کو علم تھا اس جرم کا, لیکن انہوں نے پولیس کو نہیں بتایا. اس کے علاوہ تھراپی ورک کے ملازمین جن کو قتل کے بعد فون کر کے وہاں پر سچویشن کو سنبھالنے کے لیے بلایا گیا, لیکن انہوں نے بھی اپنے معاملہ سنبھالنے کی کوشش کی اور پولیس کو اس معاملے سے دیر سے آگاہ کیا. وہ بھی اس کیس میں نامزد تھے. ٹرائل چلا تمام ثبوت گواہ شواہد کی مدد سے, اور جو فرانسک شواہد تھے وہ اس کیس میں سب سے زیادہ اہم تھے کیونکہ اس قتل کا کوئی عینی شاہد نہیں تھا. کیونکہ قتل جب ہوا تھا تو وہاں پر صرف ظاہر جعفر موجود تھا, لیکن جو فرانسک شواہد تھے جس میں جو بلڈ رپورٹس تھی اور اس کے علاوہ جو وہاں پر نور کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا, نور کا جو پوسٹ مارٹم ہوا اس کی جو رپورٹس تھی, اور اس کے علاوہ جو نائف تھا اس پہ جو بلڈ تھا وہ نور کا بلڈ تھا. تو ان تمام جو فرانسک شواہد ہیں, اس کے علاوہ جو گھر میں جو CCTV کیمراز لگے ہوئے تھے ان کی جو رپورٹس جب ان کی ویڈیوز نکلوائی گئی تو وہاں پر دیکھا جا سکتا تھا کہ نور قتل کی رات سے پہلے وہاں پر موجود تھی, اور اس میں یہ بھی دیکھا گیا کہ نور نے کمرے کی کھڑکی سے جمپ کیا اور وہ گیٹ تک گئی, اور وہاں پر مالی اور چوکیدار نے اس کو روکا اور اس کے بعد ظاہر جعفر اس کو گھسیٹ کر دوبارہ کمرے کے اندر لے گئے. تو ان سارے شواہد کی روشنی میں عدالت نے مرکزی ملزم ظاہر جعفر کو سزائے موت کی سزا سنائی ہے, جبکہ جو مالی اور چوکیدار تھے جنہوں نے نور مقدم کو باہر جانے سے روکا تھا, کیونکہ عدالت کا یہ موقف تھا, پولیس کا بھی تفتیش میں یہی موقف تھا جو انہوں نے چالان پیش کیا تھا کہ اگر مالی اور چوکیدار جب نور مقدم دروازے پر گئی تھی اور وہ اگر اس کو باہر گلی میں جانے دیتے تو شاید اس کی جان بچ جاتی. تو عدالت نے جو سہولت کار تھے مالی اور چوکیدار ان کو 10-10 سال کی قید سنائی ہے, جبکہ مرکزی ملزم کو سزائے موت. اس کے علاوہ لیکن جو باقی 9 ملزمان تھے ان کو عدالت نے بری کر دیا ہے, جس میں ظاہر جعفر کے والدین بھی شامل ہیں, ان کو بھی بری کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ تھراپی ورک کے جو ملازمین تھے ان کو بھی بری کر دیا گیا ہے. یہاں پر جو فیصلہ سننے کے بعد نور مقدم کے جو والد تھے شوکت مقدم, وہ فیصلے سے کافی مطمئن تھے. انہوں نے کہا کہ وہ کافی مطمئن ہیں اس فیصلے سے, لیکن اس کے علاوہ جو نور مقدم کے جو نیبرز ہیں یا ان کے رشتہ دار ہیں وہ خواتین یہاں پر کمرہ عدالت میں موجود تھیں, تو ان کو کچھ تحفظات تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ مرکزی ملزم کو تو سزا ہوئی ہے, لیکن جو سہولت کار تھے یا جو اس کے والدین تھے ان کو بھی سزا ہونی چاہیے تھی اس حوالے سے. تو کمرہ عدالت میں کافی رش تھا, جو ماحول تھا کھچا کھچ بھرا ہوا تھا, اور تمام ملزمان کی حاضری لگائی گئی. ظاہر جعفر کو روسٹرم تک لایا گیا اور وہ سکتے کے عالم میں تھے. جب عدالت نے سزا سنائی, جب عدالت نے کہا کہ ان کو سزائے موت دی جاتی ہے, تو وہ سکتے کے عالم میں تھے. ان کے چہرے پہ کوئی ایکسپریشن نہیں تھے, کوئی تاثرات نہیں تھے. تقریباً 30 سیکنڈ ان کو روسٹرم پہ رکھا گیا, اس کے بعد ان کو ہتھکڑی لگا کر یہاں سے لے جایا گیا. تو آج اس تاریخی مقدمے کا وہ مقدمہ جس نے سوشل میڈیا پر دھوم مچائی, جس نے پورے اسلام آباد میں کافی ہائپ کریٹ کی, اس مقدمے کا آج فیصلہ ہوا ہے جس میں مرکزی ملزم کو سزائے موت سنا دی ہے.